اور کتابوں کے اندر ایک واقعہ آیا ہوا ہے ماں باپ کے بارے میں، چاہوں آپ سے عرض کروں میں. مدینہ کے اندر ایک شخص رہا کرتا تھا، مدینہ کے اندر ایک شخص رہا کرتا تھا. اس کی ماں بہت ضعیف تھی، بوڑھی ماں اس کی تھی، چل نہیں پاتی تھی. تو اس نے اپنی ماں کو اٹھایا کندھے پہ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ حج کروانے کے لیے. بھائی ایسی ہوتی ہیں اولادیں بھائی، ایسی ہوتی ہیں اولادیں. مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کس کے لیے لایا؟ حج کرنے کے لیے اپنی ماں کو. اور آج دیکھیے آپ، جہاز ہیں، گاڑیاں ہیں، سفر جلدی ہو جاتا ہے منٹوں کا، سیکنڈوں میں. اس وقت کی بات سنیے آپ، سخت دھوپ کے اندر پتھری عرب کی زمین، مدینہ کے وہ گرم پتھر اور وہاں کی گرمی. ہائے اللہ، اس بیٹے نے اپنی ماں کو مدینہ منورہ سے کندھے پر اٹھایا، کہاں لانے کے لیے؟ مکہ معظمہ میں حج کرانے کے لیے. تو میرے بھائیو، کئی دنوں کا سفر رہا. اس نے اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کے راتیں نکالی راستے میں، کہاں بیٹھے، بھوک کے مارے پاؤں کو جو ریت لگ کے پاؤں پھٹ گئے تھے گرمی سے. اور عرب کی وہ اتنی شدید گرمی کے اندر کندھے پہ اٹھا کے ماں کو لا رہا ہے کہاں؟ حج کروانے کے لیے. جب خانہ کعبہ کے ارد گرد وہ ماں کو طواف کروا رہا ہے، کیا کروا رہا ہے؟ خانہ کعبہ کے ارد گرد اپنی ماں کو طواف کروا رہا ہے. جیسے طواف کرتے ہوئے اس کے منہ سے آواز نکلی کہ شاید آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. کیا آواز نکلی؟ بھائیو بات سنیے، مدینہ منورہ سے سفر، ماں کو اٹھایا کندھے پہ، لایا کہاں؟ مکہ معظمہ میں. اور کہا کہ بعد میں طواف کرواتے سمے کہا کہ آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. لیکن میرے بھائیو، خانہ کعبہ کے صحن میں غالباً حضرت عبداللہ کے بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نادان شخص، کیسی بات کر رہا ہے تو نے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ تک اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے لایا اور تو کہہ رہا ہے ہم نے حق ادا کر دیا. کہا جب تو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا، جب تو ماں کے پیٹ کے اندر تھا، اور جب تیری ماں اپنے ہاتھ کو زمین پہ رکھ کے اوپر اٹھتی تھی، جب اس کے منہ سے وہ آہ کی آواز نکلتی تھی، تو نے ابھی تک اس کا حق بھی ادا نہیں کیا. اللہ، کیا کہا؟ جب تو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا، جب تیری ماں اپنے ہاتھ رکھتی تھی کہاں؟ زمین پہ، وہ اوپر اٹھتی تھی اور اس کے منہ سے جو آہ کی آواز نکلتی تھی، تو نے ابھی تک اس کا حق بھی ادا نہیں کیا. اور تو کہہ رہا ہے کہ ماں کا حق ادا کر دیا. یہ ہوتی ہے ماں باپ کی شان، عظمت ہوتی ہے یہ میرے بھائیو. اس لیے کہہ رہا ہوں، زندے ہیں قدر کر لو، مرنے کے بعد یہ موقع پھر نہیں آئے گا. مرنے کے بعد یہ موقع پھر نہیں آئے. آج ہمارے ماں باپ زندہ ہیں، ہمیں چاہیے کہ قدر کریں. تو کتنے آدمی ہوگے؟ 2 آدمی ہوگے. کون سے والے؟ شراب پینے والے کی مغفرت نہیں ہوگی، اور غیبت کرنے والے کی مغفرت، شرک کرنے والے کی مغفرت، اور ماں باپ کے نافرمان کی شرک جو مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوگی. میرے بھائیو، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر ایسی خامیاں تو نہیں ہیں. کیا ہم ایسے کام تو نہیں کر رہے جو کام شریعت کے خلاف ہو؟ ہم ایسے کام تو نہیں کر رہے ہیں کہ جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو رہے ہیں؟ کیا ہم ایسے کام نہیں کر رہے ہیں کہ جس سے آپ اس وسلم کا دل دکھ جائے اور کل ہم حوض کوثر میں آپ اسلام ہمیں کہیں کہ کیا کام آپ کا؟ آپ نے نماز کو قائم نہیں کیا، آپ نے میری شریعت کو نہیں مانا، آپ نے جو میرے دنیا پہ دین لے کے آیا تھا آپ اس کو نہیں مانے، نہیں چلے. تو ہم کون سا جواب دیں گے وہاں پر؟ پاک سے اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے گا انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ جو مانگا وہ عطا کر، جو مانگا سے فضل ہے کہ عز من تشاء ہوئے پورا